معزز و محترم قابل صد احترام رونق فروز اسٹیج پر علماء اعظام، صدر جلسہ، ناظم مدرسہ جناب حضرت مولانا فضل باری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب ان کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، پس پشت بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت ہم سبوں کے ساتھ بڑا احسان و فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو محرم کی 10ویں تاریخ، اگر یوں صحیح معنی میں رکھ لیا جائے آج کی تاریخ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے تو 11ویں گر گئی، لیکن ہمارا اور آپ کا جلسہ 10ویں محرم کی نسبت سے ہوا، اسی لیے 10ویں تاریخ کی عدد و شمار کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر مجمع میں بیٹھتے، دین کی باتیں سناتے اور صحابہ کو اکٹھا فرماتے، جمع فرماتے، تو سب کو قریب قریب جمع فرما لیتے تھے، سب کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے تاکہ دین کی مجلس کی بے قدری نہ ہو، دین کی مجلس میں کوئی نہ بیٹھے ایک الگ بات ہے، لیکن دین کی مجلس کی بے قدری کرے یہ ہرگز مناسب نہیں، یہ قابل برداشت نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محفل ہم لوگوں نے سجایا ہے، ہمارے قوم کے، ہمارے بستیوں کے، محلہ کے چند نوجوان مل کر پروگرام کی منعقد کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مشقت رہا ہے اس کے پیچھے، کوئی 10 روپیہ چندہ دیا ہوگا تو کوئی 100 روپیہ بھی دیا ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں اپنی گھروں سے بوریوں سے چاول نکال کر دی ہوگی تاکہ علماء کرام کو مدعو کیا جائے اور حقیقت حال سنا جائے محرم کے مہینے کے بارے میں، 10ویں محرم کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں شہادت کے سبق سے شہادت ہو کر اور اللہ کے راستے میں نیزہ میں اپنے گردن کو چڑھا کر جو سبق مجھ کو، آپ کو دے کر گئے ہیں، وہ صحیح سبق ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، خرافات کرنا ہے، رسم و رواج کرنا ہے، بدعات کرنا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، ہاں ایسی محفلیں سجانا ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانے سے منع فرمایا، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھنے سے منع فرمایا، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو اور آپ کو یہ درس دے کر جاتے ہیں، یہ سبق دے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے قوم کے نوجوانوں، آج
وہی 10ویں محرم کا تاریخ ہے، آج وہی 10ویں محرم کی رات ہے، آج وہی 10ویں محرم کا دن ہے جہاں پر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ مظلومانہ حرکات پیش آئی تھی، وہاں پر ابن زیاد کا لشکر ان کے اوپر چڑھاؤ کیا تھا۔ ہاں ظہر کا وقت آ جاتا ہے، کربلا کا میدان کارزار ہوتا ہے، میدان گرم ہوتا ہے، ابن زیاد کا لشکر سامنے آتا ہے، حضرت حسین کے شہید، حضرت حسین کی جماعت سے، حضرت حسین کی قافلہ سے، حضرت حسین کی ٹیم سے یہ مخاطب کرتی ہے، ہاں ہم آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ قتل و قتال کریں گے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جنگ و جدال نہیں کرنا تھا، حضرت حسین کو جنگ و جدال نہیں کرنا تھا، حضرت حسین کو قتل و قتال نہیں کرنا تھا۔ حضرت حسین مدینہ سے مکہ کا سفر فرماتے ہیں، ادھر سے کربلا کے سرزمین سے خطوط آتی ہے، بوریوں میں جمع کر کے اس کو لے جایا جاتا ہے کہ وہاں کی حالات آپ کے اوپر ترس کھاتی ہے، وہاں کی حالات، وہاں کے بسنے والے لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، لہذا مسلم بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کوفہ کے سرزمین کے گورنر تھے، رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت نیک صفت کا انسان تھا، جو بہت نرم مزاج کا انسان تھا، ان کو معزول کرا دیا جاتا ہے۔ یزید خلیفہ بننے کے لیے ابھرتا ہے، تیار ہوتا ہے، ابن زیاد لشکر لے کر آتا ہے اور کوفہ کے سرزمین کا گورنر بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یزید کی تائید سب لوگ کر لو، یزید کی حمایت سب لوگ کر لو، یزید پر بیعت سب لوگ کر لو، لہذا مدینہ کی جانب خطوط آتا ہے، لشکر کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کئی سارے صحابہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ کئی سارے صحابہ تھے، اکٹھا فرمائے تھے۔ ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، خط لے کر آتا ہے کہ آپ تائید کر لیجئے یزید کا۔ حضرت حسین انکار کر دیتے ہیں، نہیں نہیں، یزید اگر کرسی پر بیٹھتا ہے، یزید اگر منصب پر فائز ہو جاتا ہے، میرے نانے کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ کا سفر طے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کربلا کی مختصر سی واقعات آپ کو سنا کر اس کے خرافات کی طرف آؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی باتوں کو چند منٹوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ آتے ہیں اور خطوط آتے ہیں، چٹھی جس کو کہا جاتا ہے، خط آتا ہے، قافلہ آتے ہیں کہ آپ وہاں پر آ جائیے، لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی جذبات کی ثبوت پیش کرتے ہیں، آپ آئیے، آپ کی تائید کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ یہ منافقانہ حرکات تھا، یہ شیعہ لوگ تھے میرے بھائی، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے کلمہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت حسین کو بلاتے، حضرت حسین مشکوک ہونے لگے، حضرت حسین فکر اندوز ہونے لگے، حضرت حسین سوچ و فکر میں گر گئے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کے درمیان مشورہ کرتے ہیں، صحابہ انہیں مشورہ دیتے ہیں، اے حضرت حسین، اے نواسہ رسول، آپ ہرگز کوفہ کی جانب کی سفر طے نہ کیجیے۔ جب اور ساری خطوط آتی ہے تو حضرت حسین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مشوروں سے
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر قاصد بنا کر کربلا کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ وہاں کی حالات کیا ہے جائزہ لو اور ہم کو اطلاع کرنا، اس کے بعد ہم اگلا سفر طے کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی میدان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی میدان کا سفر شروع کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ لوگوں کا استقبال ہوتا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کا ہمدردانہ پیش ہوتا ہے، ان کے ساتھ لوگ ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ لوگ ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت حسین کو خبر دے دیجئے، حضرت حسین کو بلا لیجئے، ہم ان کی گورنر، ہم ان کو منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کرسی پر بیٹھانا چاہتے ہیں، ہم ان کی بادشاہت چاہتے ہیں، ہم ان کو گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ لوگ منافق تھے، کیا سمجھ تھا کس کو؟ اس وقت کے جو صحابہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ہمارے جیسے نہیں تھے، بات کو ہیرا پھیری نہیں کرنا آتا تھا، ان کو گول مول والی بات وہ نہیں کرتے تھے، کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سفر خط لکھ دیتے ہیں، قاصد بھیج دیتے ہیں، سفر طے کر دیتا ہے قاصد۔ حضرت حسین کو خطوط مل جاتا ہے کہ یہاں پر کوفہ کا سرزمین کا حالات جو مسلم بن عقیل کو لینے کے لیے بھیجے تھے، جائزہ حالات وہاں کا متعلق کیا چیز، کیا حالات، کیا خبر، وہ تمام کے تمام خط میں لکھا ہے کہ آپ ہی کو لوگ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر جنگ کرنا تھا تو پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیوں گئے تھے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت حسین اپنے اور بھائیوں کے ساتھ، اپنے اور حامیوں کے ساتھ، اپنی چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر، اپنی گھروں کے خاتون بہنوں کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ 72 تن جسے کہا جاتا ہے سفر طے کیا جاتا ہے۔ کربلا سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں، راستہ کھلا میدان ہے، گھوڑ سوار ہیں، قافلہ چل رہا تھا، اتنے میں ایک قافلہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ قافلہ سے دریافت کرتے ہیں ادھر کی حالات کیا ہے۔ وہ قافلہ، وہ شاعر بتلاتا ہے، وہ جماعت کے لوگ بتلاتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ جائیے، لہذا وہاں کی حالات درست ہے۔ اس کے بعد جب میدان کربلا کے ارد گرد پہنچ جاتے ہیں اور ایک قافلہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے کہ بھائی کوفہ کے سرزمین کی حالات کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں، آپ کیوں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بے دردی سے شہادت کر دی گئی، مظلومانہ حرکت ان کے ساتھ کی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین پر ایک اکیلا انسان تھا جو حمایت کے لیے حضرت حسین کا گیا تھا۔ وہاں کے لوگ منافق بن چکے تھے، وہ لوگ تو اوپر سے محبت کا پھول برساتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے تھے، وہ لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک اکیلا انسان تھا، بہادر شخص تھا، کتنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا۔ بالآخر ایک گھر کی تلاش کرنے لگا اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ ایک گھر اس کو سامنے نظر آیا، اس گھر کے چوکھٹ پر اس گھر کے دستخط کو دیا، اس گھر کے دروازہ کو کھولا اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس گھر کی ایک خاتون دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ایک انسان ہے۔ وہ انسان کیسا ہے؟ جیسے راتوں میں آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح میرے گھر پہ مسلم بن عقیل چمکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ
وہ ام ہانی تھی۔ ام ہانی روایت فرماتی ہیں، مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، اے بوڑھی امی جان، ایک گلاس پانی کا طالب ہوں، ایک گلاس پانی پلا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ام ہانی کہتی ہیں، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا لال، میرا لخت جگر، ایک گلاس پانی دیتی ہوں، پی لے اور اللہ کی امان میں سپرد کر دیتی ہوں۔ یہ گھر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، لہٰذا میں تمہیں اس گھر میں بند کر دیتی ہوں تاکہ کوئی ظالم کی ظلم کا شکار تم نہ بن جاؤ۔ اسی لیے ایک گلاس پانی دیتی ہیں، ایک گلاس پانی دینا تھا، ان کو پینا تھا، اتنے میں چوکٹ کو بند کر دیتی ہیں، دروازہ کی کنڈی لگا دیتے ہیں۔ اتنے میں ابن زیاد کے لشکر کے لوگوں کو یہ اطلاع اور خبر مل جاتی ہے کہ ام ہانی کے گھر میں وہ مسلم بن عقیل حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، لہذا اس کے گھر کی گھیراؤ کر لیا جائے۔ اب اس کی گھر کی گھیراؤ کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل بیچارے ایک اکیلا شخص ہیں، وہ بوڑھی امی جان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب سب سے پہلے یہ ظالم لوگ آتے ہیں، ام ہانی کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ ام ہانی کی ایمان کی جذبات کو دیکھو، ام ہانی کی قربانی کو دیکھو۔ میری ماؤں بہنوں، کافی تعداد میں آپ سن رہی ہیں، ام ہانی کہتی ہیں میں جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے دین پر آنچ آنے نہیں دے سکتی۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلم بن عقیل سے پہلے ام ہانی کو نعوذ باللہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر مسلم بن عقیل کو گھیر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو کہا جاتا ہے تم یزید کا بیعت کو تسلیم کر لو ورنہ پھر جان کی نذرانہ پیش کر دو۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے لیے، میں اللہ کے دین کے لیے، میں اللہ کے نبی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالہ کر دیتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے سامنے اپنی سر کو خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہذا مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں میدان کربلا سامنے آ جاتا ہے، ادھر سے حضرت حسین کا قافلہ سامنے چلا گیا تھا۔ اتنے میں ابن زیاد کا لشکر بڑے ظلم و ستم کے ساتھ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور انہیں کہا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، آپ یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیجئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت حسین کون تھے؟ حضرت حسین انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہیدہ تھے۔ وہ حسین کون تھے؟ حضرت فاطمہ جو جنت کے خاتون کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی، ان کا بیٹا ہے۔ حضرت حسین کون ہیں؟ حضرت علی حیدر قرار، حیدر زرار، حیدر بہادر کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جن کی تلوار کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ ولولا والا صحابہ، وہ میدان مخاطب پر میدان کو گرم کرنے والا صحابہ، وہ میدان پر آگے بڑھنے والا صحابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، وہ کیسے مان لیتا کہ میرے نانا کے دین پر آنچ آ جائے اور میں سر کو نیچے کر لوں، یہ کیسے برداشت ہو جاتا؟ آج ہمارے لیے ایک سنت کو چھوڑنا آسان ہے، آج ہمارے لیے دین کو چھوڑنا آسان ہے، آج ہمارے
ہمارے لیے نماز کو چھوڑنا آسان ہے، آج ہمارے لیے شراب کے اڈا بنانا آسان ہے، آج ہمارے لیے تعزیہ کی شکل میں گندے خرافات کرنا آسان ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں، ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے نام سے ہم تعزیہ کی شکل میں ایک ماتم مناتے ہیں۔ یاد رکھنا، علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ کے جاتا ہوں، ماتم منانا شریعت میں ناجائز ہے، ماتم منانا شریعت میں ناجائز ہے، ماتم منانا سوگ پالن کرنا شریعت میں ناجائز ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو پھر کس شریعت نے آپ کو حضرت حسین کی ماتم منانے کے لیے کھڑا کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت حسین کو گھیر لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یزید کی بیعت کو تسلیم کر لو۔ حضرت حسین کہتے ہیں ہرگز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت حسین کے قافلہ کو گھیر کے میدان کربلا کی سفر کی طے کیا جاتا ہے، میدان کربلا پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا خیمہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو مجھے چھوڑ دو۔ 3 آپشن پیش کیا تھا حضرت حسین نے، ایک مجھے مکہ اور مدینہ کی جانب جانے دو، دوسری چیز مجھے عراق کی طرف جانے دیا جائے، اور تیسری چیز میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا جائے۔ وہ منافق قسم کے لوگوں، وہ میرے چہیتے، وہ میرے محبت کے دعوے دار لوگوں، تم منافق تھے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ دیکھو بوریاں کھولتے ہیں اور خطوط ان کے سامنے کھول دیتے ہیں، اتنے سارے خطوط، اتنے سارے چٹھیاں تم نے ہم کو بھیجا تھا کہ تم میری حمایت کرتے ہو، لہٰذا تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو؟ میرے ساتھ کیوں مظلومانہ حرکات پیش کرتے ہو؟ کیوں مظلومانہ اعمال پیش کرتے ہو؟ کیا تمہارا ہم نے بگاڑا ہے؟ ارے ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ارے ہم تو جنت کے خاتون کے سردار کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ کا، ارے ہم تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہیں، ارے ہم تو امام الانبیاء کا نواسہ ہیں، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ لیکن تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لہذا 10ویں تاریخ کی رات آتی ہے، ادھر سے ابن زیاد کے لشکر کے لوگ کہتے ہیں نہ تمہیں قرآن پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں تلاوت کرنے دیا جائے گا، نہ تمہیں ذکر و اذکار کرنے دیا جائے گا، نہ تمہیں نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں عبادت کرنے دیا جائے گا، تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ قتل و قتال کریں گے، ہم تمہارے ساتھ جنگ و جدال کریں گے۔ لہذا اتنے میں رات گزر جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دن کہاں کا ہے؟ وہ دن کیا ہے؟ وہ دن کیسا تھا؟ یہی 10ویں محرم کی تاریخ تھی، یہی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اتنے میں میدان کارزار گرم ہوتا ہے، ادھر سے تلوار کی آوازیں آتی ہے۔ ہاں، تصور کی دنیا میں جا کر سوچو تو صحیح کہ کہیں پر لوگ ہمارے دشمن ہوں اور تلوار کی چمک کی آواز آتی ہو اور وہاں پر ہم اکیلے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، کیسے لگتا ہوگا؟ کیسے لگتا ہوگا کہ پورا قوم دشمن بن گیا؟ کس بات کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، کس بات کے لیے؟ نانا کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، کس بات کے لیے؟ حق کی صداقات بلند کرنے کے لیے، کس بات کے لیے؟ حق کی آواز اٹھانے کے لیے، کس بات کے لیے؟ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے گردن کو کٹانا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اپنی گردن تو کیا، اپنی جان تو کیا، اپنا جگر تو کیا، اپنے اہل و عیال کا جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت حسین لوگوں سے کہتے ہیں، ابن زیاد کے لشکر سے ظہر کا وقت آ چکا ہے، نماز پڑھنے دیا جائے، نماز پڑھنے دیا جائے، نماز پڑھنے دیا جائے۔ کیا نماز ہے؟ جس نماز سے اللہ کا قریب بندوں کو کرتی ہے، وہ نماز جس نماز سے چہرے پہ نور آتی ہے، وہ کون سی نماز؟ جس نماز سے ہماری روزی میں فرحت نصیب ہوتی ہے، ہماری روزی میں برکت نصیب
نصیب ہوتی ہے؟ کون سی نماز جس نماز کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے راتوں رات میں معراج کا سفر کیا تھا اور ہمارے لیے تحفہ لا کر دیا تھا، وہی نماز پڑھنے کے لیے ابن زیاد کے لشکر سے کہتے ہیں ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا نماز پڑھنے دیا جائے۔ وہ یزید کے لشکر کے لوگ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ حضرت حسین وہ تو صحابہ تھے، ارے ان کے رگوں پر یہ ایمان کا جذبہ بسا ہوا تھا، وہ کیسے نماز کو چھوڑ سکتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں سے آدھے لوگ میدان کارزار کی طرف چلے جاؤ اور آدھے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جنگ و جدال کا ایک شرائط ہے، اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا نماز کو ترک کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کے قتل و قتال کریں گے، جنگ و جدال کریں گے اور کچھ لوگ نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، اتنے میں کچھ لوگ آدھے لوگ مصلی بچھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں کھلے فضا میں، کھالی زمین پر۔ اتنے میں کچھ لوگ حضرت حسین کے آگے بڑھتے ہیں، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ اٹھتے ہیں، گرتے پڑتے آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے تحریمہ باندھتے ہیں۔ اتنے میں یہ کچھ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں حضرت حسین کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں حضرت حسین کا مخاطب سن لو، کیا کیا ہم نے، یہ ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسین اپنے خیمہ میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ عورتوں کی رونے کی آواز آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ابھی گود میں تھا جو تقریباً 3 مہینہ کا ہوا تھا۔ وہ 3 مہینہ کا بچہ، ماں کا سینہ سوکھ گیا، دودھ نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت حسین خیمہ سے بچہ کو لے کر آتے ہیں اور گود میں اٹھاتے ہیں اور ابن زیاد کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہ لوگوں سامنے دریائے فرات ہے، لہذا دریا کا پانی تم نے کیوں بند کر دیا میرے لیے؟ میرا بچہ پیاسا ہے، لہذا اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم بچہ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت حسین کا وہ بیٹا، وہ لخت جگر، وہ نور نظر گود میں ہے، حضرت حسین مخاطب ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کا ایک اور ظالم اٹھتا ہے اور تیر کا نشانہ بناتا ہے اور 3 ماہ کے بچے کے سینے میں تیر لگتا ہے۔ حضرت حسین کا کلیجہ چیر کے نکل آتا ہے کہ ایک 3 ماہ کا معصوم بچہ کو تیر مار دیا جاتا ہے اور گود میں، باپ کے گود میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جان گنوا بیٹھتا ہے۔ کس چیز کا قصور تھا؟ آج ہم نے وہی دین کو چھوڑا، آج ہم نے وہی نماز کو چھوڑا، آج ہم نے وہی سنت کو چھوڑا، آج ہم نے وہی احکام کو چھوڑا، آج ہم نے وہی قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے اپنے نانا کے دین حضرت حسین جس کو زندہ کیے تھے ہم نے اس کو چھوڑا، آج ہم نے خرافات کی طرف آگے بڑھا، آج ہم نے 10ویں محرم کے رات میں، آج ہم نے 10ویں محرم کی دن میں، آج ہم نے نبی محرم کی رات میں، آج ہم نے نبی محرم کی رات میں اور دن میں تعزیہ مناتے ہیں۔ شکل انداز کیسا ہوتا ہے؟ شراب پیا جاتا ہے، چند نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں، شراب کے نشے میں چور چور ہوتے ہیں۔ وہ میرے قوم کے نوجوانوں، درد دل کے ساتھ بات کہتا ہوں، شراب کس شریعت نے آپ کو اجازت دے دیا؟ ارے جس قوم نے، جس شریعت نے، جس انسان نے شراب کو بند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی گردن کو نیزے پہ چڑھا دیا، آج ہم نے اس کے سبق کو فراموش کر کے شراب نوشی شروع کر دیا۔ یہ کیسے حسین سے محبت ہے؟
یہ کیسی حسین سے محبت ہے، یہ کیسی حسین سے محبت کا تقاضا ہے، ذرا ٹھنڈی دماغ سے سوچو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہم نے تعزیہ منانا ہوتا ہے، خرافات منانا ہوتا ہے، زنا کا اڈا، تماشا، کھیلنا دھلنا، یہ تمام چیز ایک رسم و رواج ہے جو ناجائز ہے، جو حرام ہے۔ شریعت نے اس کا دیکھنا منع فرمایا، شریعت نے اس جگہ میں جانے سے منع فرمایا، شریعت میں اس جگہ کو چندہ دینے سے منع فرمایا، شریعت نے اس جگہ میں شرکت کرنے سے منع فرمایا۔ تو ہم کس شریعت کو، کس شریعت کے پیروکار ہیں، کس شریعت کے ماننے والے ہیں؟ یہ تو شیعہ نے آغاز کیا تھا۔ یہ ہندوستان میں آپ کو ایک ذمہ داری سے بات کہہ دوں، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، ہندوستان اس وقت بٹوارا نہیں ہوا تھا، تیمور لنگ بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کی سرزمین سے۔ وہ تیمور لنگ کے زمانہ سے یہ تعزیہ کی آغاز ہندوستان میں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ بادشاہ کی اتہاس کو دیکھو، اس بادشاہ کی ہسٹری کو پڑھو، اس بادشاہ کی تاریخ کو پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا وہ بادشاہ ظالم تھا، وہ بادشاہ کافر تھا، وہ بادشاہ مشرک تھا، اس کا نام صرف مسلمان کا تھا، لیکن اس کا کردار حسینیت جیسا نہیں تھا، اس کا کریکٹر حسینیت جیسا نہیں تھا، اس کا اعمال حسینیت جیسا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ چند شیعہ کے لوگ تھے جو تعزیہ منایا کرتے تھے، اور آج ہم نے اسی تعزیہ کو اپنا تن من دھن مان لیا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کریں اللہ کے واسطے، توبہ کریں اللہ کے واسطے، ایسے خرافات سے منہ موڑ لیں، اللہ کے واسطے ایسے خرافات سے ہاتھ دھو لے جس خرافات کے نتیجے میں ہم کو اور آپ کو کل قیامت کے دن اللہ پکڑے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، مرنا کس کو نہیں ہے؟ ہر جاندار کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں وجود پاتا ہے تو ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جوانوں کو، ہر ایک انسانوں کو، ہر ایک جانداروں کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر کی اندھیری کوٹھری پہ آنا ہے، اور وہاں پر اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ میدان کربلا کی سبق کو تم نے کیسے فراموش کر کے اپنی زندگی گزار کے آ گئے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے فرمائیں گے کہ اے حسین تمہارا اعمال کیا ہے؟ حضرت حسین کہیں گے اے اللہ جل جلالہ، ہم نے اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، ہم نے نماز کی حفاظت کے لیے، اپنے سنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی گردن کو نیزے پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور پوچھے گا تم نے کیا کیا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہے؟ ایک صحیح سجدہ ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت حسین جان کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے اگر فکر کی تو دین کی حفاظت کی، اگر فکر کی تو نماز کی فکر کی۔ ہم کو اور آپ کو کربلا کے میدان سے یہ سبق ملتا ہے کہ میدان کربلا سے سبق ہونے والے، سبق پانے والے ہم سب جو ہیں وہ کیا ہے کہ سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ میرے بھائیوں، چاہے ہمارا جتنا بھی پریشانی کا عالم ہو، چاہے ہماری زندگی کتنی ہی مصیبتوں کے اندر کیوں نہ ہو، ہم کو اور آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پنج وقت کا نمازی بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ شعر سنیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تعزیہ کیا ہے اور محرم کی فضیلت کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو
غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، آل بیت سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے۔ مومن ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے، مومن ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ ہاں فرمایا اگلا مصرع، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کا، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کا، یعنی روئیں وہ جو انکار کرنے والے ہیں شہادت حسین کا۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، زندہ و جاوید ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ تو ظاہری طور پر مر جاتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ہم اور آپ کو سمجھ نہیں، ہم اور آپ جانتے نہیں، وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عندہم یرزقون، کہ ان کو روزی پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ وہ ایمان ہے کہ شہداء جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سبوں کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ظالم کے ظلم سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رحمان الرحیم ہم سبوں کے حال پر رحم فرما، ہم سبوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ 10ویں محرم کی نسبت سے جنہوں نے اس جلسہ کو سجایا ہے، پورے محلہ کے لوگ موجود ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، اے اللہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، علماء کرام ہیں، اے اللہ رحمان الرحیم اس جلسے کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچایا تو ہی ہے۔ اے اللہ تو اس جلسے کو ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس جلسہ میں جنہوں نے خرچ کیا، تعاون کیا، اپنی وقت کو لگایا، جان کو لگایا، مال کو لگایا، ان تمام کو اس کا دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ اے اللہ رحمان الرحیم ہمارے قوم کے نوجوانوں کو صحیح سوچ و فکر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سوچ نصیب فرما، ہر ایک کو نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے اللہ رحمان الرحیم فلسطین کے اندر مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی جان کی، مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رحمان الرحیم ہمارے اس بستی میں کتنے سارے لوگ بیمار ہیں، تمام کے بیماروں کو شفا فرما، تمام بیماروں کی بیماری کو شفا فرما، تمام قرض داروں کے قرض کو اے اللہ تو خزانہ غیب سے پورا عطا فرما، اے اللہ ادا عطا فرما۔ اے اللہ رحمان الرحیم ہم سبوں پر رحم کا، کرم کا، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ ہم سب تیرے سامنے بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے،
اے اللہ اپنے دامن کو پھیلائے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمیت کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ تیری کریمیت کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے قبرستان پہ جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں ان تمام کی ارواح تک اے اللہ ہمارے سب اے اللہ دین کی مجلس کے اے اللہ ثواب کو ان کے ارواح تک پہنچا کر اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو، دلوں کے نیک جائز تمنا کو پورا فرما، ہمارا سفر آسان فرما۔ اے اللہ رحمان الرحیم جب بھی جیسے بھی جہاں بھی اے اللہ موت کا وقت آئے کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔